بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے وفات اور قبروں سے متعلق بدعات۔ عنوان سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ آج ہم سبق میں کیا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ذیلی عنوان میں پہلا عنوان ہے میت کے سینے پر کلمہ شہادت لکھنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور بعض طبقات اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ میت کے سینے پر کلمہ شہادت لکھتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو سن لیں کہ میت کے سینہ، پیشانی یا کفن پر کلمہ شہادت لکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میت کے پھولنے پھٹنے کی وجہ سے کلمہ شہادت کی بے حرمتی ہوگی۔ البتہ اگر روشنائی وغیرہ کے بغیر محض انگلی کے اشارے سے اس طرح کلمہ شہادت لکھا جائے کہ لکھنے کے نشان ظاہر نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ ظاہر بات اگر سیاہی سے لکھا جائے گا تو قبر میں تو ہر آدمی کی لاش وہ پھٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس میں کلمے میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوگا تو اس کی بے حرمتی ہوگی۔ اس لیے سیاہی وغیرہ سے نہ لکھا جائے یا ایسی چیز سے نہ لکھا جائے کہ جس سے نشانات باقی رہتے ہوں، بلکہ صرف جس طرح ہم ہوا میں انگلی گھما کے لکھتے ہیں اس طرح صرف خالی انگلی کو اس کپڑے پر پھیر دیا جائے تو اس کی گنجائش ہوگی۔ اس کے بعد اگلا ہے اسقاط مروج اور اس کا حکم، جسے فقہ کی اصطلاح میں حیلہ اسقاط بھی کہا جاتا ہے۔ میں اگلا متن اور عبارت پڑھنے سے پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اسقاط کہتے ہیں ساقط کرنا، ختم کرنا۔ مروج کا مطلب ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ تو اسقاط مروج یہ بہت سے دیہاتوں میں اور بعض علاقوں میں، اور خاص طور پر جو ہمارے ساتھیوں سے پتہ چلا کہ کوئٹہ میں بھی اس کا بڑا رواج ہے، اسقاط مروج کا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے ذمے بہت سارے روزے اور نمازیں اس کے ذمے ہوتی ہیں، تو ان کو ساقط کرنے کے لیے میت کو دفنانے کے بعد یہ صورت کی جاتی ہے کہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے اس کے سامنے کچھ رقم اور کچھ کھجوریں وغیرہ رکھ دی جاتی ہیں، کچھ پڑتا ہے، پھر ایک دائرے بنا کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر امام صاحب دوسرے آدمی کو دیتا ہے، اس طرح دوسرا تیسرے کو دیتا ہے، تیسرا چوتھے کو، اس طرح دائرے میں وہ گھومتا رہتا ہے۔ یہ عمل 3 سے 4 مرتبہ کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ میت کے ذمے جو روزے اور نمازیں قضا باقی رہ گئی ہیں وہ ساقط ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں جتنے لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور دفن کے وقت میں ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو وہ رقم اور چھوارے ان کے درمیان میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے اسقاط مروج، اور جسے حیلہ اسقاط کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ویسے تو ہم یہ پڑھیں گے، اس پڑھنے کے بعد میں وضاحت کروں گا کہ اس کا اب حکم کیا ہے کہ حیلہ اسقاط کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، وہ میں عبارت پڑھنے کے بعد اس کی وضاحت کروں گا۔ تو بہرحال بعض علاقوں میں حیلہ اسقاط کے نام سے جو عمل رائج ہے، اس کا قرآن و حدیث اور فقہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے زمانے تک اس کا کوئی وجود ہے۔ اگر یہ کوئی کار خیر یعنی نیکی کا کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے لوگوں کے لیے ضرور یہ حیلہ تجویز فرماتے جن کے ذمے نماز، روزہ وغیرہ قضا واجب تھے۔ اس لیے عام مومنین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں سے زیادہ کوئی اور شفیق اور مہربان نہیں ہو سکتا۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم اسے ثواب سمجھ کر کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پوری طرح نہیں سمجھا، ہم دینی مسائل کو زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ غرض ہے کہ اپنی طرف سے دین میں زیادتی کرنا سخت گناہ اور بدعت ہے، لہٰذا مروج اسقاط بھی بلا شبہ بدعت اور گمراہی ہے۔ نیز اس قبیح رسم سے گناہوں پر لوگوں کو جرأت
لوگوں کی جرت بڑھتی ہے کہ حیلہ اسقاط سے نماز روزہ وغیرہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، اور یہ چیز انتہائی خطرناک ہے کہ لوگ کہیں گے کہ نماز روزے پڑھنے کا، نماز کا کیا فائدہ، روزے رکھنے کا کیا فائدہ، ہمارے مرنے کے بعد حیلہ اسقاط کر دیا جائے گا اور ہمارے ورثہ حیلہ اسقاط کر کے ہمارے یہ روزوں کا فدیہ اور نمازوں کا فدیہ دے دیں گے، تو اس لیے لوگ پھر گناہوں پر جرت کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حیلہ اسقاط فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ رائج کب ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا تو یہ حیلہ اسقاط فقہا نے اس کی گنجائش اس وقت دی تھی کہ جب ایک آدمی نماز کا پابند ہو اور زندگی کے آخری حصے میں بیماری یا کسی اور عذر کی بنا پر اس کے روزے یا اس کی نمازیں نکل جائیں، اور پھر ان کی وصیت بھی کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے روزوں کی اور نمازوں کا فدیہ دے دیں، لیکن چونکہ وصیت 1/3 مال میں نافذ ہوتی ہے، تو اب اس کے پاس جو ورثاء کے پاس مال پہنچا ہے وہ مال اتنا نہ ہو کہ جس سے اس کے نماز اور روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہو، تو اس صورت میں فقہا نے گنجائش دی تھی، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ ایک شرط تو میں نے بتا دی کہ وہ آدمی زندگی میں پابند ہو، جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑ رہا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ رقم جو تھوڑی رقم ہو فدیے کے لیے ناکافی ہو، اس کو کسی فقیر کے ہاتھ میں دے دیے جائے جو واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہو، اس کو دے دیا جائے، اور پھر وہ اس کا مالک بن جائے، ایسے طور پہ مالک بن جائے کہ اگر وہ اس میں خود تصرف کرنا چاہے، کچھ اس میں خرچ کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہو، اس کو ممانعت نہ ہو، پھر وہ اپنی خوشی سے ورثاء کو واپس کر دے بغیر زبردستی کے، پھر ورثاء اسی کو دوبارہ دے دیں یعنی اور نمازوں کے بدلے میں، یعنی یہ عمل اتنی مرتبہ کریں کہ تمام نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے۔ اصل تو یہ اس لیے تھا، لیکن جو ہمارے دور میں جو کیا جاتا ہے بعض دیہاتوں اور علاقوں کے اندر، وہ صرف رسم پوری کی جاتی ہے، اس میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس میں مالدار قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس میں اچھے گھرانے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، بس ایک رسم پوری کی جاتی ہے کہ دائرے کی شکل میں ایک کے بعد دوسرے کو دیا جاتا ہے، تو اور اس کے بعد پھر سب لوگوں میں تقسیم کرتے جاتے ہو، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یعنی حیلہ اسقاط کن شرائط کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، تو بہت سارے فتاویٰ کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا، اردو فتاویٰ میں بھی، لیکن اس کی کڑی شرائط ہیں، بنیادی شرائط میں نے بتا دیا آپ کو، تو ہر آدمی کے لیے اس کی گنجائش نہیں دی جا سکتی، تو ورنہ تو ہر آدمی گناہوں پر جرت کرے گا اور پھر بعد میں کہے گا کہ میرے ورثاء میری طرف سے اس کو ادا کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہیں پر آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔